بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز اور میں ہوں شاہزیب چودھری۔ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان کی سیاست ہر بدلتے دن کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے، نت نئے اقدامات سامنے آ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ آج میں صرف 4 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے سامنے آتے ہی انہوں نے اپنا اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہمارے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو پاسپورٹ ایشو کرنے کے لیے ایک ادھر سے آرڈرز احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ لوگ جو ایکچولی پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، جو جیل سے بھاگے ہوئے کورٹ سے ضمانت لے کے وہاں گئے اپنا علاج کروانے کے لیے، وہاں سے واپس نہیں آئے، اور ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف نے آتے ہی نواز شریف صاحب کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم صادر کیا۔ ایک بڑا ڈفرینس ہے ایک سادہ پاسپورٹ میں اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں۔ یار، آپ نے اگر پاسپورٹ جاری کرنا ہی تھا، مان لیا آپ کے بھائی ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، پاکستان سے فرار ہیں، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر پاکستان سے گئے اور اس کے بعد کبھی پلٹ کے واپس نہیں آئے۔ آپ کو ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، ان کو پاکستان بلائیں، جو کہ ویسے بہت حد تک چانس ہے کہ وہ پاکستان آ بھی جائیں۔ پہلے ان کو پاکستان بلائیں، ان کو بولیں کورٹ کا سامنا کریں۔ یہ وہی کورٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب جن کی رولنگ کے ساتھ، یہ وہی کورٹس ہیں جن کی رولنگ کے ساتھ آج آپ وزیر اعظم بنے۔ انہی کورٹس نے فیصلہ دیا تھا عمران خان کو ہٹانے کا۔ عمران خان کو ہٹانے سے مطلب جو انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی اس کو عدم اعتماد کو بحال کیا انہوں نے، اور اسی کی بیسس کے اوپر آج آپ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہی عدالتوں کے اوپر اپنا اعتماد شو کریں، اپنا اعتماد شو کر کے اپنے بھائی میاں نواز شریف صاحب کو بلائیں، ان کو بولیں یا واپس آئیں۔ آپ چونکہ آپ خود وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں تو کم سے کم اتنا ٹرسٹ تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جیسے آپ کو انصاف ملا ہے تو ان کو بھی انصاف تو ملے گا۔ اس کے بعد چاہے آپ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کریں یا نارمل پاسپورٹ ایشو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ آپ نے ایک اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کا آرڈر کیا، لیکن جو ہماری خبر ہے کہ وہ آرڈر ریفیوز کر دیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کو نارمل پاسپورٹ ایشو ہو رہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو رہا ہے۔ چلے دوسری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت ہمارے محترم وزیر اعظم ہیں، ان کا ایک کیس بڑے عرصے سے ہماری کورٹس میں چل رہا ہے۔ ونس اگین بات وہ کورٹس کی طرف ہی آتی ہے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں ان کا ایک کیس چل رہا ہے جو کہ ہے مقصود چپڑاسی والا کیس، جس میں کوئی آئی گیس 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ بہت عرصے سے یہ بیل پہ ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب بھی اسی کیس میں شامل اور شہباز شریف صاحب بھی اسی کیس میں شامل ہیں۔ دونوں حضرات بیل کے اوپر ہیں۔ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی لیکن وہ ڈیلے ہوتے ہوتے اب لگتا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ اب دوبارہ ان کو ضمانت مل چکی ہوئی ہے اور وہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے۔ ایک تھوڑی سی ریکویسٹ تھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور تھوڑی سی ریکویسٹ ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہ یہ پاکستان کی پوری عوام انصاف دیکھنا چاہتی ہے۔ جتنی تیزی سے ماشاءاللہ ہماری کورٹس نے کام کیا عدم اعتماد کے اوپر، ہم چاہتے ہیں کہ چلیں اتنی تیزی سے نہ صحیح، کہ تھوڑا بہت ایکٹیو ہوں۔ اور جو یہ کیس ہے، اسپیشلی یہ کیس، کیونکہ ایک وزیر اعظم پورے ملک کا ایک فیس ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں نا، آپ اپنے ساتھ ایک ٹیگ لے کے جا رہے ہیں، آپ ہماری پوری قوم کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں ہمارے، آپ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ہماری اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ یہ کیس جو ہے کم سے کم آپ نے ان کو رہا کرنا ہے، رہا کر دیں، لیکن کم سے کم وہ جو لیبل ایک لگا ہوا ہے کہ یہ بیل کے اوپر ہے اور مقصود چپڑاسی والا کیس ان کے اوپر ہے، اس کا فیصلہ کر دیں تاکہ پتہ چل جائے۔ اگر کم سے کم ہم کہنے جوگے ہو جائیں کہ یار یہ بندہ بیل پہ نہیں ہے، یہ ہمارا بڑا قابل اور محترم وزیر اعظم ہے اور اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ تو ہماری وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ گزارش ہے اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کریں۔ پوری عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے، ہماری عدالتیں اس کے اوپر کام کریں اور کام کر کے چاہے آر یا پار جیسے بھی ہو، جو بھی فیصلہ ہو، کم سے کم عوام کے سامنے فیصلہ آ جائے تاکہ ہم سب یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کے اوپر ابھی کم سے کم یہ جو بڑے عرصے سے ایک ایشو چل رہا تھا، ایسا کوئی کیس ان کے اوپر ابھی نہیں ہے۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے تب بھی، اگر منی لانڈرنگ نہیں کی تب بھی، دونوں صورتوں میں عوام کلیئر ہو جائے۔
اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے کپتان، سابقہ کپتان پاکستان کی اور ہمارے موجودہ دلوں کے کپتان اور فار ایور کپتان سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب اپنی دوسری اننگ شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلے وہ بیٹنگ کر رہے تھے، چھکے پہ چھکا لگا رہے تھے، اب وہ بالنگ کی طرف آ گئے. اور عمران خان صاحب وہ پہلے ان بولرز میں شامل ہیں جو کہ یارکر بھی بڑے اچھے مارتے تھے اور باؤنسر بھی بڑے اچھے مارتے تھے. اور اب عمران خان صاحب جی پشاور کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید متحدہ اپوزیشن کی طرف پہلا باؤنسر ہوگا جو کہ عمران خان صاحب ہمارے کپتان جو ہے وہ پہلا باؤنسر مارنے جا رہے ہیں. پشاور کا جلسہ ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس جلسے سے آپ کی کپتان کی جو پوری موومنٹ ہے اس کا ردم، اس کا مومنٹم ڈیفائن ہوگا. اس جلسے سے پتہ چلے گا کہ کپتان کی سیاست آگے کس طرف چلتی ہے. یہ 3-4 جلسے جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، پشاور کا جلسہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی کا جلسہ کرنا ہے اور لاہور کا جلسہ ہے. یہ 3-4 جلسے ایسے ہیں، اگر یہ کپتان اپنا جلسے کامیابی سے، جیسے جو کہ بہت حد تک 99 بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شاید 100% چانس ہے کہ ایک بہت ہی کامیابی سے کر جائیں گے، تو یہی وہ مومنٹ ہے جو کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کپتان کی سیاست کا. اور اسی سے جو ہماری اپوزیشن جو کہ اس وقت گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کے لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا اور کپتان کے لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. کپتان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس پانی میں ہے. ہم سارے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے، میں اسٹل ان کو اپوزیشن کہہ رہا ہوں، بٹ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کپتان کہاں پہ کھڑا ہوا. تو یہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جہاں تک ہمارے پاس اندرونی خبریں ہیں، پشاور کے لوگ بڑے غیور لوگ ہیں، although کہ سارا پاکستان اس وقت کپتان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جو کے پی کے کی عوام ہے اس میں اور باقی پاکستان کی عوام میں ایک ڈفرینس ہے. کے پی کے کی عوام، ان میں غیرت، پٹھانوں میں ویسے بھی ایک نارمل کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ غیور لوگ ہوتے ہیں اور وہ خودداری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. تو کے پی کے کی پوری عوام، پشاور کی پوری عوام کپتان کے ساتھ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، کتنی عوام کپتان کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور جلسہ کس لیول تک جاتا ہے. یہ جلسہ پہلا باؤنسر ہوگا جو کہ بیٹسمین کو زخمی بھی کر سکتا ہے، بیٹسمین کا ہیلمٹ بھی گر سکتا ہے. اور اگر یہ 3 باؤنسر ہے، پشاور والا، کراچی والا، لاہور والا، اور اگر یہ تینوں باؤنسر صحیح نشانے پہ لگ گئے تو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ بیٹسمین کریز پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا اور بیٹسمین کو شاید کریز چھوڑ کے جانا پڑے اور نیا بیٹسمین بیٹنگ کے لیے آئے گا. اور وہ نیا بیٹسمین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپتان خود ہی ہو. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا، لاسٹ پہ ایک جو لاسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا چوتھا، ایک بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی. یہ بات میری بڑی دھیان سے سنیے گا. بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدم اعتماد کا جو سارا ایک ایشو ہے یہ یو ایس اے میں سیٹل ہوا اور یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. ہماری ساری کی ساری عوام کو یہ سمجھنی بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ویسٹ ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور ویسٹ، آپ چاہے سی این این کو لے لیں، بی بی سی کو لے لیں، ان کا جتنا میڈیا ہے، آپ کا مین سٹریم میڈیا ویسٹ کا جتنا ہے، وہ اپنے میڈیا کو پراپر یوز کرتے ہیں ہمارے خلاف اور ان کے مقاصد کے لیے. انہوں نے جو کام ہونا تھا وہ کیسے ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی ویسٹ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، وہ وہاں سیٹل ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن انہوں نے جو رپورٹ دی، وہ رپورٹ دینے کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا جائے. یہاں پہ ہمیں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کی رپورٹیں اتنی ہی اچھی ہوں نا، بی بی سی کے اوپر ان کی پوری تاریخ ہے، ان کو پہلے بھی کئی بار فائن ہوئے، ان کی بڑی فیک رپورٹنگ بھی ہوتی ہے. فیک رپورٹنگ ہو یا نہ ہو، پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، جب تک آپ کی آرمی ہے، جب تک آپ کی فوج مضبوط ہے، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. میں اس کے اوپر ایک بہت الگ سے ویلاگ کرنے والا ہوں جس میں میں ایک ایسی بریکنگ نیوز آپ کو دوں گا نیکسٹ کہ یہ جو جتنا بھی پلان ہوا ہے، شاید اس کے اوپر ابھی آج تک کوئی بندہ اس اینگل سے سوچ ہی نہیں رہا. میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اس کے اوپر کہ یہ جتنا جو کچھ بھی ہوا ہے عدم اعتماد ہوا ہے. کیا پتا کہ یہ ایک بہت بڑا ماسٹر پلان ہو، بہت بڑا ماسٹر پلان جس کے ساتھ ہماری عوام نے، اور عوام کو تو ابھی خیر پتہ نہیں ہے، اس ماسٹر پلان کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بڑے پلان کے ساتھ ہمارے کپتان کو سیو کیا تاکہ وہ ایک سائڈ پہ آ گئے. آپ خود سوچیں
اگر کپتان 1.5 سال اور نکال جاتے، یہ جو 1.5 سال تھا یہ نکال جاتے، تو آپ کو لگتا ہے کپتان دوبارہ آ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. جو پرفارمنس تھی، جو حالات تھے، کپتان دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے، کپتان ہٹا، پیچھے صرف 1.5 سال کا ٹائم باقی ہے. اس 1.5 سال میں ایک سمپتھی کپتان کی طرف چلی گئی، اور کپتان اس وقت پہلے سے زیادہ، میرا خیال ہے تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت کپتان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا سکیل لیول سب سے ہائی ہے، گراف سب سے ہائی ہے. تو اس اینگل پہ ابھی تک کوئی نہیں سوچ رہا. جو لوگ آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بڑا محتاط ہو کے چلیں. ہو سکتا ہے یہ باتیں کچھ عرصے بعد کھلیں گی، اور اس وقت آپ کو شاید پتہ چلے کہ جو کچھ ہوا تھا شاید یہ بہت بڑا ماسٹر پلان تھا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاید سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کو، لیکن اس کے اوپر میں پورا ویلوگ کرنے والا ہوں بڑے فیکٹس کے ساتھ، اور آپ وہ دیکھیے گا. اچھا، پاکستان کی جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو آپ پاکستان نیوز کو سبسکرائب کر لیں. ہر دن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستانی پولیٹکس میں، پاکستان کی سارے آل میٹرز کے ریلیٹڈ، تاکہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اور کمنٹ میں آپ اپنا ویو پوائنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اپنے پوائنٹس شیئر ضرور کیجیے گا، ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. لاسٹ پہ جسٹ ایک میسج: پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، کپتان زندہ باد. السلام علیکم.